بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ ومن سار علی نہجہ القویم اما بعد۔ معزز ناظرین کرام، اس سے قبل آخری نشست ہماری رزق حلال کی اہمیت کے بارے میں تھی۔ انہی چیزوں کے ضمن میں ایک بہت ضروری چیز جو ہمارے معاشرے میں ہے، آج آپ کی خدمت میں گوش گزار کرنا چاہتا ہوں۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ ہم سب کو سمجھنے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں، صحیح البخاری کی 6857 نمبر روایت، 6857 نمبر روایت، جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اجتنبوا السبع الموبقات المہلکات، 7 ایسے گناہ جو بڑے ہی مہلک اور تباہ و برباد کر دینے والے ہیں، ان گناہوں سے اپنے آپ کو بچا لو۔ اور یہ روایت صحیح مسلم میں بھی موجود ہے، یعنی کہ متفق علیہ روایت ہے۔ اور متفق علیہ روایت کے بارے میں محدثین کا اتفاق ہے کہ قرآن مجید کے بعد اگر کوئی صحیح ترین چیز ہے تو وہ بخاری اور مسلم کی متفق علیہ روایت ہے۔ تو اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ اجتنبوا السبع الموبقات المہلکات، 7 ایسے گناہ جو تباہ کر دینے والے بھی ہیں اور انتہائی مہلک اور خطرناک ہیں، اپنے آپ کو ان سے بچا لو۔ قیل ومن ہن یا رسول اللہ، اللہ کے رسول وہ کون سے گناہ ہیں؟ تو اللہ کے رسول نے وہ 7 شمار کروائے، اور ان 7 میں سے ایک گناہ وَأَكْلِ مَالِ الْيَتِيمِ، یتیم کے مال کو کھا جانا۔ اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں سورۃ النساء کے شروع میں تقریباً 2 رکوع 3 رکوع تک صرف انہی اصول اور ضابطوں کی بات کی ہے کہ یتیموں کے حقوق کیا ہیں۔ اور وہ اللہ یہ حقوق کیوں نہ بیان کرے کہ اس نے اپنے رسول جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک کائنات کی سب سے بڑی اور ابدی سنت جو سنت اللہ ہے، اللہ کی سنت ہے، اس کا تعارف اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو کرواتے ہوئے کہا۔ اور کب یہ تعارف کروایا؟ جب مکہ والے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یتیمی کا طعنہ دے رہے تھے، جب مکہ والے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یتیم کہہ کے آپ کو احساس کمتری کا شکار کرنا چاہ رہے تھے، تو اللہ رب العزت نے قرآن نازل کر کے اپنے رسول کو اس بات کی تسلی دی کہ الم یجدک یتیما فآوی، اے میرے رسول تمہیں پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ الم یجدک یتیما فآوی، انہوں نے تو تمہیں تیری یتیمی کا طعنہ دیا، لیکن میرے رسول ہم نے تجھے یتیم پیدا کیا، فآوی تو ہم نے ہی تجھے پناہ دی، ہم نے ہی تیری پرورش کی، ہم نے ہی تجھے ٹھکانہ دیا، ہم نے ہی تجھے عزت دی اور یہ مقام دیا۔ پتہ کیا چلتا ہے کہ یتیم کے سر پر دست شفقت رکھنا، یتیم کو پالنا، یتیم کے پالنے کی ترغیب دینا، یہ میرے اللہ کی سنت ہے، یہ میرے اللہ کا حکم ہے۔ اور اس کا مظاہرہ اللہ رب العالمین نے اپنے رسول جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کے ساتھ فرما کے، آپ کو باور کروا کے، اللہ رب العالمین نے قیامت تک کے لیے دنیا کو اور یتیموں کو دونوں کو پیغام دے دیا کہ یتیموں تمہیں پریشان ہونے کی یہ ضرورت نہیں، میں اللہ تمہارا ماوا اور ملجا ہوں، میں اللہ تمہارا مددگار ہوں اور تمہارا محافظ ہوں۔ اور دنیا کے لوگوں کو پیغام دے دیا کہ لوگوں ان یتیموں کو معمولی نہ سمجھنا، ان کے حقوق کے ساتھ زیادتی کرنے کی کوشش نہ کرنا، اور کوئی یہ نہ کہہ دے کہ ہمیں تو یتیموں کے حقوق کا پتہ ہی نہیں تھا۔ اللہ رب العالمین نے کھول کھول کے 3-4 صفحات سورۃ النساء کے پہلے صفحات اللہ رب العالمین نے صرف یتیم کے حقوق بیان کیے، یتیم کا مقام بیان کیا، اس کے مال کی اہمیت کو بیان کیا، اس کے مال کی حفاظت کا حکم دیا۔ کس لیے؟ تاکہ رہتی دنیا تک ایک مثال قائم ہو جائے، ایک سبق قائم ہو جائے، ایک نتیجہ قائم کر دیا جائے کہ لوگوں یتیموں کو تمہاری زندگی میں ایک اہمیت حاصل ہے، ان یتیموں کے سر پہ دست شفقت رکھنا تمہاری زندگی کا حصہ ہے، تمہارے رب کا حکم ہے، اس لیے میں اللہ تمہیں حکم دے رہا ہوں۔ اور آئیے ذرا قرآن مجید میں ہم دیکھتے ہیں
اللہ رب العالمین نے یہ صرف امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم نہیں دیا تھا، بنی اسرائیل میں بھی یہ حکم تھا۔ وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَ بَنِي إِسْرَائِيلَ لَا تَعْبُدُونَ إِلَّا اللَّهَ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ وَابْنِ السَّبِيلِ۔ اللہ رب العالمین فرماتے ہیں ہم نے بنی اسرائیل سے پکا وعدہ لیا۔ کس بات کا وعدہ؟ اللہ تعبدون الا اللہ، اللہ کے علاوہ کسی کی عبادت نہ کرنا، وبالوالدین احسانا، والدین کے ساتھ حسن سلوک کرنا، اور کس کے ساتھ حسن سلوک کرنا ہے؟ والیتامى والمساکین، یتیموں کے ساتھ اور مسکینوں کے ساتھ حسن سلوک کرنا۔ پتہ یہ چلتا ہے کہ یہ یتیم کے ساتھ محبت کا سلسلہ اللہ رب العالمین نے صرف امت محمد سے ہی نہیں بلکہ پچھلی امتوں میں بھی اصول اور دستور کے طور پہ قائم کیا تھا کہ یتیم کے سر پہ دست شفقت رکھنا، یتیم سے محبت کرنا، یہ تمہارے معاشرے کا وہ حصہ ہیں جن کا حق وفی اموالہم حق للسائل والمحروم۔ اور محروم کی تفسیر میں مفسرین بیان کرتے ہیں، محروم کی تفسیر میں سب سے پہلے سب سے ٹاپ آف دا لسٹ وہ یتیم کا نام آتا ہے، اور اللہ رب العالمین نے مالوں کے اندر ان کا حق رکھ دیا، ہماری توجہ میں ان کا حق رکھ دیا، ہماری شفقت میں ان کا حق رکھ دیا کہ ان کے سر پہ دست شفقت رکھنا، اپنے مال کو ان پہ خرچ کرنا، اللہ کی رضا کے لیے خرچ کرنا۔ اور ضمانت دے دی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ آقا علیہ السلام فرماتے ہیں، صحیح البخاری کی روایت ہے، انا وکافل الیتیم، میں محمد اور آقا علیہ السلام کون ہیں؟ آپ خود وہ ہیں جو خود یتیم پیدا ہوئے، آپ خود وہ ہیں کہ اماں جی خدیجہ رضی اللہ عنہا سلام اللہ علیہا قسم اٹھا کے یہ بات کہہ رہی ہیں، کلا واللہ ما یخزیک اللہ ابدا، ہرگز نہیں، اللہ کی قسم کبھی ایسا نہیں ہوگا کہ اللہ آپ کو کبھی ذلیل و رسوا کرے، اللہ آپ کو یوں ہی بے یار و مددگار چھوڑ دے، اللہ رب العالمین آپ کو ضائع کر دے، ایسا کبھی نہیں ہوگا۔ کیوں نہیں ہوگا خدیجہ؟ اتنے اعتماد سے یہ بات کیسے کہہ سکتی ہو؟ جناب خدیجہ رضی اللہ عنہا نے کہا، اللہ کے رسول، میں نے آپ میں وہ خوبیاں دیکھی ہیں، ان خوبیوں کا حامل اللہ کی قسم کبھی ذلیل و رسوا نہیں ہوتا، کبھی بے یار و مددگار نہیں ہوتا۔ کون سی خوبیاں؟ ان خوبیوں میں ایک خوبی یہ بھی گنوائی تھی کہ آپ یتیموں کے سر پہ دست شفقت رکھتے ہیں، آپ یتیموں کے سر پہ محبت کا ہاتھ رکھتے ہیں، ان کی مدد کرتے ہیں، ان کی تربیت کرتے ہیں، ان میں جا کے بیٹھتے ہیں، ان کی غم گساری کرتے ہیں۔ یہ ساری کی ساری خوبیاں اللہ نے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں جمع کر دیں۔ تو آقا علیہ السلام خود بھی یتیمی میں پیدا ہوئے، یتیموں سے محبت کی، امت کو یتیموں سے محبت کا سبق اور درس دیا، اور کیا ضمانت دی؟ انا وکافل الیتیم، میں محمد جو خود بھی یتیم پیدا ہوا، میں محمد جس نے یتیموں کی پرورش کی، میری بعد میری امت میں سے جو یتیموں سے اس طرح سے محبت کرے گا۔ آقا علیہ السلام فرماتے ہیں، انا وکافل الیتیم، میں یتیموں کا بڑا، میں یتیموں کا پالنے والا، میں یتیموں سے محبت کرنے والا، اور وہ میری امت کا بندہ جو یتیموں سے محبت کرے گا میرے ساتھ ان دو انگلیوں کی طرح، اللہ کے رسول نے اشارہ کر کے فرمایا، ان دو انگلیوں کی طرح میرے ساتھ جنت میں جمع ہوگا۔ ضمانت دے دی اللہ کے رسول نے۔ کس بات کی ضمانت؟ اللہ جنت بھی دے گا، اور صرف جنت نہیں دے گا بلکہ جنت میں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ بھی دے گا۔ اور سعید بن المسیب سے کسی نے کہا، سعید بن المسیب سے کسی نے پوچھا کہ سعید بن المسیب بتائیے، کوئی ایسی بات جنت کے بارے میں بتائیے جس سے ہمارا اشتیاق جنت کے بارے میں بڑھ جائے۔ تو سعید بن المسیب کہا کرتے تھے کہ اللہ کی ساری نعمتیں جنت میں ہوں گی، اور سب سے بڑی نعمت جس کی ہم سب کے دلوں میں خواہش ہے کہ اللہ ہمیں اپنے رسول کا دیدار کروا دے۔ تو سعید بن المسیب کہا کرتے تھے کہ لوگوں، جنت کا اشتیاق اس طرح بھی تمہارے دلوں میں ہونا چاہیے کہ جنت میں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہوں گے۔ اور اس سے بھی بڑا مقام کیا ہوگا کہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جنت میں ہوں گے، اور انسان جو یتیموں کے سر پہ محبت کا ہاتھ رکھنے والا ہے، نہ صرف کہ وہ جنت میں ہوگا بلکہ اللہ کے رسول کا ساتھی اور پڑوسی ہوگا، اللہ کے رسول کا جوار ہوگا، اللہ کے رسول کا پڑوس اللہ اسے نصیب کرے گا۔ اس سے بڑی سعادت کیا؟ لیکن آج آئیے ہم اپنے زمانے کا بھی ایک مکروہ چہرہ دیکھتے ہیں، مکروہ ترین چہرہ، ایسے ایسے بڑے بڑے نام، اگر ان کی زندگی کی ہسٹری کو چیک کیا جائے تو پتہ کیا چلے گا؟ یہ وہ لوگ تھے جنہوں نے یتیموں کا مال کھایا تھا، چھوٹے چھوٹے بچے جن کا باپ فوت ہو گیا،
جن کے والدین حادثے میں دنیا سے چلے گئے. اور اللہ کی قسم آپ سب نے بھی یہ کیسز دیکھے ہوں گے, ہم نے بھی دیکھے ہیں کہ یتیم اپنے بڑوں سے, اپنے ورثاء سے, اپنے آبا و اجداد سے اپنے باپ کا حق مانگتے مانگتے ان کی زندگیاں اپنے باپ کی وراثت کا حق مانگتے مانگتے اپنے آبا و اجداد سے جو ان کے وارث تھے, جو ان کے باپ کے مال کے ذمہ دار اور وارث تھے, ان کی زندگیاں اپنے باپ کا حق مانگتے مانگتے جو اصل میں باپ کے مرنے کے بعد ان کا حق تھا, اللہ نے ان کے نام کے ساتھ لکھ دیا تھا, ان کے حصے اللہ رب العالمین نے مقرر کر دیے تھے, ساری زندگی ان کی اپنا حق مانگتے مانگتے اپنے باپ کی وراثت میں سے حق مانگتے مانگتے ذلت اور رسوائی کی زندگی گزارنے پہ مجبور ہو جاتے ہیں. کیوں؟ کیونکہ مال کھا لیا جاتا ہے, ان کو ذلیل کیا جاتا ہے, ان کو گھروں میں نوکروں سے بھی زیادہ بدتر طریقے کے ساتھ رکھا جاتا ہے. ایسا کیوں؟ کیونکہ مال کی ہوس نے, مال کی محبت نے, دنیا کے مال نے ہمیں اندھا کر دیا ہے. نتیجہ ہم اللہ کے عذاب سے بھی بے پرواہ ہو گئے, اللہ رب العالمین کی پکڑ سے بھی بے پرواہ ہو گئے. اور اس طرف یتیم کے بارے میں اللہ کے رسول نے فرمایا, لوگوں میں تمہیں ڈراتا ہوں, اتق الدعوت المظلوم, مظلوم کی بد دعا سے بچتے رہنا, اور خاص طور پہ مظلوم, ایسا مظلوم جو یتیم ہے, جس کا مال تم کھا رہے ہو, وہ بیچارہ اپنے مال کو تمہیں کھاتا دیکھ رہا ہے اور تم اسے ذلیل و رسوا کر رہے ہو. اللہ کی قسم یہ مظلوم ہاتھ اٹھائے گا تو میرے مالک نے وعدہ کیا, لَأَنْصُرَنَّكَ وَلَوْ بَعْدَ حِينٍ, مجھے اپنی عزت کی قسم میں ضرور تیری مدد کروں گا, ضرور بے ضرور تیری نصرت کروں گا. وَلَوْ بَعْدَ حِينٍ, اگرچہ کچھ ٹائم ہی کیوں نہ لگ جائے, جہاں موقع مناسب ہوگا, جب میں اللہ چاہوں گا میں تیری مدد کروں گا, یہ میرا تجھ سے وعدہ ہے. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, وہ گناہ جن گناہوں کی پکڑ اللہ رب العالمین فرمانے میں دیر نہیں فرماتے, ان گناہوں میں سے ایک سب سے بڑا گناہ یہ کسی کا مال کھانا اور اس کے ساتھ ظلم اور زیادتی کرنا ہے. اللہ کی قسم ہم لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ یتیموں کا مال کھانے کے بعد ہمیں کون پوچھنے والا ہے. میرے مالک نے قرآن میں اعلان کر دیا, ان الذین یأکلون اموال الیتامی ظلما انما یأکلون فی بطونہم نار جہنم, وہ لوگ جو یتیموں کا مال ظلم کرتے ہوئے کھاتے ہیں, یتیموں کا مال نہ حق طریقے سے کھاتے ہیں, یتیموں کے مال کو اپنا مال سمجھ کے کھا جاتے ہیں, یہاں تک کہ یتیم مجبور ہو جائے اور لاچار ہو جائیں. اللہ رب العالمین فرماتے ہیں یہ اپنے پیٹوں میں جہنم کی آگ کو بھر رہے ہیں, یہ اپنے پیٹوں میں جہنم کے انگاروں کو ڈال رہے ہیں. انما یجرجر فی بطنہ نار جہنم, یہ ایک ایک گھونٹ کر کے اپنے پیٹ کو جہنم کی آگ سے بھر رہے ہیں. اللہ اکبر. اس کے بعد بھی ہم بے پرواہ ہو جاتے ہیں. لوگوں, یتیموں کے حقوق کھانے سے بعد آ جاؤ. اللہ رب العالمین نے قرآن مجید میں یتیموں کے حقوق جب متعین کیے, جب سورۃ النساء کی ابتدائی آیتیں نازل ہوئیں, یہ مدینہ کی بات تھی, صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم مجمعین بیان کرتے ہیں, ہوا یہ کہ جب یہ آیتیں نازل ہوئیں تو لوگوں نے جن کے پاس یتیموں کا مال تھا ان کا مال الگ کر دیا, ان کے مال کو بالکل الگ کر دیا, اس ڈر سے کہ کہیں یتیم کے مال کا ایک لقمہ بھی ہمارے منہ میں ناحق نہ چلا جائے اور ہم اللہ کے عذاب کے مستحق بن جائیں. اور ہم کون ہیں کہ ہم یتیم کے مال کو اپنا مال سمجھ کے, اپنے باپ کا مال سمجھ کے ہم اس کو کھا جاتے ہیں, ایک ذرہ برابر بھی پرواہ نہیں آتی. وہ یتیم ہمارے سامنے مجبور اور لاچار زندگی گزار رہے ہوتے ہیں. ہم کیوں بھول جاتے ہیں کہ یہ یتیموں سے محبت میرے رب کی سنت ہے, یتیموں سے محبت میرے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے. ہم کیوں بھول جاتے ہیں اس یتیم نے جس دن ہاتھ اٹھا دیے اللہ کی قسم زندگی برباد ہو جائے گی. اللہ سے ڈر جاؤ, یتیموں کا مال کھانا بند کر دو, یتیموں کے حقوق کھانے بند کر دو. یتیموں کو اللہ رب العالمین نے تمہاری کفالت میں دیا ہے, تمہاری ذمہ داری میں دیا ہے. اللہ رب العالمین اس ذمہ داری کے بارے میں تم سے سوال کریں گے, تم سے سوال ہوگا کہ بتاؤ تم نے یتیموں کے معاملات کے بارے میں کیا کیا. اور حسن بصری رحمہ اللہ کہا کرتے تھے کہ لوگوں, انسان کی بدبختی کی 5 چیزیں اس کی بدبختی کی نشانیاں اور علامت ہوتی ہیں. اس میں پہلی چیز شقاوت القلب او قساوت القلب, دل کا سخت ہو جانا کہ اللہ کا ڈر اس دل میں نہ آئے, گناہ اور معصیت کا خوف اس کے دل میں نہ آئے, گناہ کی بربادی کا نشان اس کے دل میں نہ آئے. یہ اللہ کی طرف سے اس کی بدبختی کی نشانی اور علامت ہوتی ہے. جس بندے کی بدبختی یہ طے ہو چکی ہے کہ وہ یتیموں کا مال کھا رہا ہے اور اس کے بعد بھی اسے پرواہ نہیں, وہ ڈرتا نہیں, اسے اس بات سے یقیناً ڈر جانا چاہیے کہ اللہ رب العالمین کہیں اس سے توبہ کی توفیق کو نہ چھین لیں. اور اسی لیے ابو الدرداء رضی اللہ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے
اور دوسری روایت میں ان کا نام نہیں آیا، صرف ایک صحابی کا ذکر آیا ہے۔ انہوں نے آ کے کہا اللہ کے رسول میرا دل بڑا سخت ہے، میرے دل میں نرمی نہیں، اللہ کے رسول کوئی ایسا نسخہ بتائیں کہ میرے دل میں نرمی پیدا ہو جائے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 نسخے بیان کیے تھے۔ آپ نے فرمایا تھا امسح رأس الیتیم، یتیم کے سر پہ محبت کا ہاتھ پھیرو، یتیم کو اپنی کفالت میں لے لو، یتیموں کو کھلایا پلایا کرو، اللہ کی قسم اللہ اس عمل کی وجہ سے تمہارے دل میں نرمی پیدا کر دے گا، اپنا ڈر اور خوف پیدا کر دے گا کہ وہ یتیم۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یتیموں کے حقوق کی بات کرتے رہے، کیوں؟ کیونکہ آپ نے مکہ والوں کا سلوک دیکھا تھا، آپ نے یتیمی کی تکلیفیں جھیلی تھیں، آپ نے یتیمی کے طعنے دیکھے تھے، آپ نے یتیمی کے طعنے سنے تھے۔ میرے رسول نے قیامت تک کے لیے اصول اور ضابطے مقرر کر دیے تاکہ کوئی کل کو کسی یتیم کو طعنہ نہ دے سکے، کوئی کسی یتیم کو تنگ نہ کر سکے۔ لیکن آج بھی ایسے فرعون موجود ہیں۔ یہ قیامت کی نشانیوں میں سے نشانی ہے کہ یتیموں کا مال کھانے کے بعد بھی کوئی ندامت نہیں، یتیموں کا مال کھانے کے بعد بھی کوئی شرمندگی نہیں، بلکہ اس کو ثابت کرنے کے لیے دلائل دیے جاتے ہیں کہ ہم نے نہ حق طریقے سے نہیں بلکہ حق سمجھ کے کھایا ہے۔ اللہ رب العالمین ہمیں اس بات سے محفوظ فرمائے۔ جس بندے کے دل میں سختی ہے، اللہ کا ڈر اور خوف نہیں، اللہ کے رسول نے اس کا نسخہ بتا دیا، یتیم کے سر پہ ہاتھ پھیرو، یتیم کے سر پہ دست شفقت رکھو۔ اور مالک نے قرآن مجید میں جب خرچ کرنے کی بات کی تو پوچھا گیا کس پہ خرچ کریں، تو میرے مالک نے سب سے پہلے انہی کا نام لیا، یتامہ پر خرچ کرو، مساکین پر خرچ کرو۔ یسألونک ماذا ينفقون قل العفو، جو زائد مال ہے تمہارا ان کے اوپر خرچ کرو۔ یتیموں کو بار بار اللہ رب العالمین نے قرآن مجید میں ترغیب دی، ان کے اوپر اپنے مال کو خرچ کرو۔ لیکن ہم کون ہیں، بجائے ان پہ خرچ کرنے کے ان کے مال کو کھا لینا اپنے لیے فریضہ سمجھتے ہیں، اپنے لیے عزت سمجھتے ہیں، ثواب سمجھتے ہیں، خیر سمجھتے ہیں۔ اللہ کی قسم یہ وہ لعنت ہے جو اللہ رب العالمین کسی پہ مسلط کر دے کہ جو یتیموں کا مال کھائے اور اپنے پیٹ کو بھرے۔ اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا، جہاں سے ہماری گفتگو کا آغاز ہوا، 7 بڑے بڑے گناہ جو انسان کو تباہ و برباد کر دیتے ہیں، سب سے پہلے اللہ کے رسول نے ان گناہوں میں شرک کو شمار کیا، اور 6 نمبر پر جس چیز کو شمار کیا، آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں وہ اکل مال الیتیم، یتیم کے مال کو کھا جانا، ناحق طریقے کے ساتھ اور ظلم اور زیادتی کرتے ہوئے کھا جانا، یہ ان گناہوں میں سے ہے جس کی بربادی یقینی ہے، جس کی تباہی یقینی ہے، جس کا برا ترین انجام جہنم کی شکل میں اور دنیا میں رسوائی کی شکل میں یقینی ہے، کوئی اس سے نہیں بچ سکتا۔ بلکہ ہمیں تو قرآن اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت اس بات کی ترغیب دے رہی ہے کہ یتیم کے سر پہ ہاتھ رکھیں، اپنی جیب سے خرچ کریں، نہ کہ اس کا مال کھا جائیں۔ اور جناب عمر رضی اللہ عنہ یہ وہ تھے کہ اللہ سے اتنا ڈرتے تھے کہ جب بھی کھانا کھانے بیٹھتے، تابعی بیان کرتے ہیں کبھی میں نے اپنی زندگی میں نہیں دیکھا کہ عمر کے دسترخوان پر کبھی کوئی یتیم نہ بیٹھتا ہو، یتیموں کو بلواتے، اپنے پاس بٹھاتے، خود کھانا کھلاتے۔ کیوں؟ کیونکہ دل میں نرمی پیدا ہو، اللہ کا ڈر پیدا ہو، خوف پیدا ہو، اور کہیں عمر ان لوگوں میں شامل نہ ہو جائیں۔ وہ اکثر کہا کرتے تھے اللہ میں یتیموں سے محبت اس لیے کرتا ہوں کہیں عمر کا نام ان لوگوں میں شامل نہ ہو جائے جو یتیموں کے ساتھ ظلم اور زیادتی کرنے والے تھے۔ میں اللہ سے دعا کرتا ہوں اللہ ہمیں یتیموں سے محبت کرنے والا بنا، اللہ ہمیں یتیموں کے مالوں کی حفاظت کرنے والا بنا، اللہ جو یتیموں کے حقوق ہمارے ذمے ہیں ہمیں ان کو بہترین طرح ان کو دینے کی توفیق عطا فرما، اور اللہ اس سے بڑھ کے اپنی جیب سے یتیموں پر خرچ کرنے کی توفیق عطا فرما۔ لوگوں یہ بہت بڑا جرم ہے، یہ تباہ کر دینے والا جرم ہے، برباد کر دینے والا جرم ہے۔ یتیموں کے مال کو اپنے مال نہ سمجھو، یتیموں کو مالوں کو اپنے مال میں ملا کے کھا نہ جاؤ، بلکہ وہ تمہارے پاس امانتیں ہیں، اللہ کی امانتیں ہیں، اور ان لوگوں کی امانتیں ہیں جو تمہارے پاس چھوڑ کے گئے ہیں، جن کا حق ہے انہیں دو۔ اللہ رب العالمین اس بات کو بھی پسند کرتے ہیں کہ جس کا حق ہے تم اسے بہترین طرح سے دو، اللہ تمہیں اس کا بہترین اجر عطا فرمائیں گے۔ لیکن اگر تم کھا لو گے تو یاد رکھو اس سے بڑا بربادی والا گناہ کوئی نہیں۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے اللہ رب العالمین ہمیں یتیموں سے محبت کرنے والا بنائے، یتیموں کے سر پہ دست شفقت رکھنے والا بنائے، اور ہمارے دلوں میں جو اللہ کا ڈر اور خوف ختم ہو چکا ہے، اللہ رب العالمین یتیموں سے محبت کی وجہ سے ہمارے دلوں کو نرم فرما دے، اپنے ڈر اور خوف سے بھر دے، ہمارے دلوں کو تقوی سے بھر دے، تاکہ ہم جس کا جو حق ہے اس کو بہترین طرح سے ادا کرنے والے بن جائیں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔